جا کے اپنے توشے کو دیکھو، جیسا تھا کیا گلا گڑا یا خراب ہو گیا؟ جیسے گرم تھا ویسی گرم ہے۔ اپنے گدھے کو دیکھو، گدھا کی ہڈیاں پورے گرے ہوئے، مولا کیسے اٹھے گا؟ کانپتے ہوئے پوچھ رہے مولا کیسے اٹھے گا؟ دیکھو ہمارے شاکر، ہماری بادشاہت، ہماری سلطانیت، جاؤ ادھر جا کر ریڑھ کی ہڈی کو ہاتھ لگا کر ہمارا نام پکارو، گدھے کا نام پکارو، دیکھو ہماری سلطانیت کیا کہلاتی ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ گدھا اٹھ کر جواب دینے لگا، آواز دینے لگا، فوراً سجدے میں جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری قدرت بجا قدرت کی۔ یہ آگے بعد میں بولتے کوئی بھی فرشتے دکھتے نہیں، اگر آگے آنے کے بعد پورے رائٹ ہو جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں دکھتے تو پہلے رائٹ ہونا ہے ہم کو۔ آزمائش، ہاں، سوال جواب، ہاں، کچھ دل میں کھٹکتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کچھ کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اماں شروع سے یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابا ہاتھیوں پہ یہ کر دیتے، ٹھیک ہے، اس کو توڑو مت، مگر حکمت سے سمجھو، خود بھی سمجھاؤ، ڈسپلن میں رہو۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خطے ہی نہیں کرتا اللہ ظلم، اس کو توجہ میں لو کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو مثال ہے، میری آواز، میرے خون کی رفتار ٹھنڈی ہونے سے پہلے بولوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگ تشویش میں رہے کہ وہ مثال کیا ہوگی۔ بڑے جامع مثال ہے وہ مثال ہے، انشاءاللہ وعدہ وہ مثال ہے، مثال پہ مثال ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ منیبین علیہ متقون اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ نور آیت نمبر 21۔ دیکھو تم نمازوں کو پڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اگر یہ تین کام تم نہیں کرے تو تمہارا شمار ہم مشرکوں میں کر دیتے۔ یہ سنتے کہ جو ہے نہیں اللہ ظلم کر رہا، کیسا ہم تھکے باندھے ہوں گے، ہم اگر نماز چھوڑ دیے ہم پہ اللہ اتنا ظلم کر رہا ہے۔ غسل کی حاجت ہوتی ہے، اس حالت میں اٹھنا، اٹھ کے جو ہے غسل کرنا، پھر آنا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، نہیں، یہی تو آزمائش ہے۔ پھر جنت بھی تو ملے گی نا، جنت کیا ہمارے آپ کے والد تو خرید کے نہیں رکھے نا، جات کی لے لینا ہے، چابی ایک ڈبل ٹپلنگ بنا لیے، جانے کے بعد بھائی کھول لیے، میں کھول لیا، آپ نے کھول لی، ایسا تو نہیں ہے، ایک ہی دروازے سے جانا ہے۔ فرشتے بھی وہ اتنے گرا گئے، وہ لوگ کسی کی نہیں سنتے، ان کے دل میں جو آتا وہی کرتے، اللہ کا حکم آیا تو سنتے۔ پہلے تو بولتے کھولے گئے کو آئے، کیا ہونا ادھر پھٹ کے کیسا؟ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، توجہ میں لو اس کو۔ بتانے کا مقصد بہت تھا، بہت سے عنوان ہے سیرت کے اوپر تھا، اللہ کے رسول کے، اللہ اس کے رسول کی اتباع پہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، اتباع ہے، صحابہ کی سیرت ہے، اور جینا کیسا ہے، اعتکاف میں کیسے رہنا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسا اللہ کا خوف لینا چاہیے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں فونوں پہ پھونا مار رہے، آج جو ہے ذرا ڈھیلا کر کے بھیجو سالن کو، شام میں نہیں کھے گیا، اتنی فکر ہے سالن کی، اس کو اتنی فکر۔ یہاں کیوں آیا؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا ہے نے، مسجد اللہ کے گھر میں آیا تھا، مگر نہیں، ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا، آج کا دن گیا، پھر کل کب جاتا ہے کہ پرسوں کب جاتا ہے کہ کب یہ دن جائے، کب میں باہر نکلوں، کب جاؤں اور کب کھاؤں۔ یہ بندے اللہ پہ ظلم کر رہے، نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ کو سمجھ آنے کے لیے بندہ ظلم کر رہا ہے یا اللہ، سمجھیے، چاہے کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی جماعت کا ہو آدمی، ان سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہے۔ سیرت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہیں، تابعین کیا کہتے ہیں، تابعین کیا کہتے ہیں، رحمت اللہ کیا کہتے ہیں، اس قول کو، اس بات کو سمجھو پہلے۔ انہوں فلاں، انہوں فلاں، انہوں فلاں، انہوں فلاں، انہوں ایسے، انہوں ایسے، پہلے پٹری پہ تو آؤ، تمہارے دل میں اگر خوف ہے پہلے نماز کو تو آؤ، نماز تو پڑھو پہلے، اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ چار امامہ ایسا کیوں بولے، انہوں چھوڑ کے گئے کو، انہیں ٹھہر کے گئے کو، انہیں لیٹ کے گئے کو، انہوں اوپر گئے کو، بنے بعد میں دیکھیں گے، پہلے آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ شیطان کیا ڈال دیا، انہوں فلاں ہیں، انہوں فلاں ہیں، ادھر پھٹکنا، اتنے باتیں تو ایسے ہے، کہاں گیا تھا ان کی مسجد میں پیشاب بھی نہیں کرنا آئندہ بار میں، اتنی غلط بات ہے، ایسے جملے لوگ بولتے ہیں، ایسا کوئی کرسی پہ
اللہ کے رسول کی جگہ پہ بیٹھ کر ایسے نہیں بولتے رہو بھائی. وہ بات کہتا ہے کہ جو ہے اگر وہ مسجد میں جائے, نام نہیں لینا چاہتا بھائی, فلاں وہ مسجد میں جائے تو تم جانا تو دور کی بات, براز بھی مت کرو, پیشاب بھی مت کرو. کتنی غلط بات ہے. اللہ کے گھر کو کیا سمجھا ہے وہ؟ بتانے کا مقصد اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے تو ان سے کہو ہم ان کی رگ سے قریب ہیں, اور یہ جب دعا کرتے ہم ان کی دعا کو قبول کرتے. اب یہاں پر بھی شرط ہے, پہلے تو ان سے کہہ دو اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حجت کر رہے ہیں کہاں ہے, نہیں اللہ ایک ہی ہے, بلال مسجد میں بھی رہتے, یہاں پہ بھی رہتے, ادھر بھی رہتے, اتنی جگہ کیسا روڈ مارتے ہوں گے. تو ان سے کہہ دو, ان کے دماغوں میں اگر بات نہیں پوری بیٹھ رہی تو ان کو بتا دو کہ اللہ مولا جل وعلا اپنی ذات صفت کے درمیان ہر جگہ موجود ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو ہے ان سے کہہ دو ہم ان کے اشارے کے قریب ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فرقے کا آدمی ہو, ہم ان کے بہت قریب ہیں. اور یہ جب دعا مانگتے ہیں ہم ان کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں, مگر غلط ہے, مگر ہماری شرط ہے کہ ہم جو کہے ہماری بات کو یہ مانے, ہماری بات کو بھی مانو نا. کیا کہہ رہا ہوں میں, کیا مانگ رہا ہوں تم سے کہ ڈیلی مسجد کو آئے وقت میں 100 روپے لے کے آؤ, 50 روپے دیو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تہمتیں تو لگائے ہیں کہ جو ہے فلاں مسجد میں پڑھے تو مہینے کے یا ڈیلی کے 100-500 دیتے, ڈیلی پڑھ رہے کوئی بھی نہیں دیے, لے رہا اٹھا ہمارے سے. ایسے بدنام کرے ہوئے میں ایشو نہیں کرنا چاہتا, نام والے نہیں چاہتا ہوں, اپنے جگہ پہ سمجھ لے کہ جو ہے ایک دوسرے کو جو بدنام کرنا چاہتے ہیں, جو سنی سنائی باتوں پہ جو ہوا جیسے تیز چلی تو پتے اڑ کے مسجد میں بھی آ جاتے, یہ نہیں دیکھتے اللہ کا گھر ہے اڑ کے آ جاتے وہ لوگ. تو اس طرح سے اڑی اڑی باتیں سن لے کے جو ہے بھلا وہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں بولنا. پہلے انسان تحقیق کرے اس کے بعد میں بولے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, قطعی ظلم نہیں کرتا اللہ. ارے اونٹ سے تو عبرت لو, اونٹ منہ 1900 جانور ہے نا, ہمارے پاس تو منہ ہے, چائے بھی پی لیے آپ, شہر میں بھی نہ جانے کیا کیا ڈال رہے ہیں آپ پہ, وہ بھی کھا لیں گے, بیٹھے کھا رہے پھر سب کر رہے. وہ منہ 1900 جانور ہے, منہ 1900 جانور ہے, وہ بھاگ رہا ہے ریگستان میں, بخاری کی روایت. اس کے بعد بھاگتے بھاگتے منہ میں سے کھپ جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے, کیا اونٹ کو ہم تیرے چلا دے, تلواریں نکال کے ٹھہرے بیٹھے ریڈی, اگر سامنے اٹھا جائے تو کاٹ دے یا کچھ بھی, آپ کی سیفٹی کرتے ہیں یا رسول اللہ. کہتے ہیں نہیں, جبریل میرے بازو کھڑے ہوئے ہیں, اونٹ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں ظلم کیسے کہتے ہیں, ظلم کرنا کسے کہتے ہیں, سہنا کسے کہتے ہیں, کون کر رہا ہے, کون سہ رہا ہے, ظلم کون کرا, اللہ ظلم نہیں کرتا. آنے دو اونٹ کو. اونٹ قریب آیا, آنے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹکا دیا. اللہ کے نبی اپنے دونوں گھٹنے مبارک کو ٹکاتے ہیں, ٹکانے کے بعد کان میں اونٹ کچھ کہتا ہے, کہنے کے بعد کہتے ہیں بھلا کہ مالک کو بلاؤ, مالک کو بلا لیتے ہیں, بلانے کے بعد کہتے ہیں تمہارا اونٹ کچھ شکایت کر رہا ہے. اللہ اللہ کی پناہ, کتنی مایوب بات ہے, دل کو چیڑ دینے والی بات ہے. ایک جانور شکایت کر رہا ہے, یا رسول اللہ میری ایک شکایت ہے. بولے کیا؟ میرا مالک میرے پہ وزن بہت ڈالتا ہے یا رسول اللہ, میرے پہ ظلم کر رہا ہے میرا مالک. بلا کے پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے, جو اونٹ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, میں اپنے اونٹ پہ زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہوں. اور دوسری شکایت کر رہا ہوں کہ تم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو رہے ہو. اگر یا رسول اللہ اللہ کا جب عذاب آ جائے گا میرے مالک کے ساتھ میں بھی مر جاؤں گا, مجھے خوف ہو رہا ہے, اس لیے میں ڈر کے بھاگ رہا ہوں ادھر سے ادھر. اونٹ اپنے خوف کو محسوس کر کے جو ہے بھاگنے گیا وہاں سے. اس کو خوف ہے, اس کا مالک, اونٹ کو پڑھو نہیں بولے نا نماز اس کے مالک کا ہے. اور جو کرا قرآن کی آیت ہے قیامت کے دن ہر چیز کو نکال دیے, زمین
धात निकाल रही है, सोना निकाल रही है, चांदी निकाल रही है, पैसा निकाल रही है, हराम खोरी निकाल रही है, तलवार निकाल रही है, हर चीज निकाल रही है। मना रब्बू का, तेरे रब का हुक्म है कि मैं आज तेरे सारे गलतियों को निकालूंगी। तू समझता था बचाएगा, फला यहाँ पर वहां पर यहाँ पर जो जो गुनाह करा था, वाला रब्बू का, तेरे रब का हुक्म है आज तेरे पूरे गलतियां पेश करूंगी। इंसान नहीं बचेगा, इंसान बच नहीं सकता। अच्छाई भी सेफ रहेगी, गुनाह भी सामने आ जाएगा। उसके बाद मालिक कहते हैं या रसूलल्लाह मैं इशा की नमाज नहीं पढ़ रहा हूं। तो कहते हैं तुम्हारा ऊंट ये कह रहा है। तो साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह आज के बाद मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, आज के बाद मैं इशा पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। तो शर्म करना है ऊंट से। ऊंट कह रहा है ऐ या रसूलल्लाह मैं भी अल्लाह की कसम खाता हूं आज के बाद मेरा मालिक जितना भी जुल्म करे, जितना भी वजन डाले, मैं उफने करूंगा, वजन को उठाऊंगा। ऊंट है ना, मगर उसके बावजूद भी इतनी भागदौड़। हदीसें तो बहुत है, इतने आयतें, इतनी हदीसें है, ताज्जुद हो जाती, फितर हो जाती, फजर हो जाती, मैं खुद हो जाता हूं जैसा हो जाता हूं बोलते बोलते। मगर कम वक्त में, कम हदीसों में, कम आयतों में दिमाग को हिलाओ, पास करो उसको, आलिमों को मत देखो, फलां करो, वो क्या मसले मसाइल की जरूरत नहीं है। बस इसके बारे में ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, और में ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, इन्हों वैसा करे, इन्हों मुसलमान हो गए, हिंदू इन्हों वैसा करना है, तभी करना वैसा नहीं कर। बीच नहीं सुधरे अभी। हमारे में कितने के को दाया है, इतने जने बैठे हुए दिल पे ले लेना। पहले बोला गाड़ी जैसा खटके मारते के ऊपर गिर जाती रेती की, पैसा मत ले लो। इतने बैठे हुए हैं, अगर वो हाथ लगा उठा के पूछ ले कितने आप लोगों के पास मिसवाक है, तो शायद निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अगर अल्लाह जुल्म करता तो जब भी जिब्रील सलाम आ रहे आकर बोल रहे यार वही आ गई, वही पहुंचा दिए, या रसूलुल्लाह मिसवाक करिए। सूरह नूर या रसूलुल्लाह मिसवाक करिए, सूरह अहज़ाब या रसूलुल्लाह मिसवाक करिए। मतलब ये आयतन आ रही, इसमें है बोल के आप ना पीछे जाकर कुरान निकाल लेंगे, इसमें बोले उन्होंने देखेंगे अब गलतियां निकाल के बता रहा हूं। ये आयतन आ रही या रसूलुल्लाह मिसवाक करिए। जब आप जिंदगी से रुस्वत हो, पर्दा कर लिए बोलो, कब्र मुबारक में है बोलो, या अल्लाह के रसूल देख रहे हैं बोलो, क्या भी बोलो, कुरान है, हदीस है, जो मौजूद है, इसके ऊपर झगड़े पे मत पड़ो। ये एक को भिड़ा के रख दिया आलिमा, अल्लाह के रसूल कब्र मुबारक में नहीं है, कुल्लु नफ्सुन है, मौत है, इंसान है, फला है, ऐसे जुमले क्यों, ऐसे जुमले क्यों बोलते? हिकमत नहीं है। अल्लाह कैसे बोल रहा है? खबरदार, मेरे नबी को बुलाना ऐसा नहीं समझना जैसे आम इंसान को बुलाए जैसा। रफीक इधराओ, शफीक इधराओ, जाकिर इधराओ, खालिद इधराओ, लड्डू इधराओ, लड्डू इधराओ, कौस इधराओ, नहीं, ऐसा नाम का नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक को बुलाए पूरे भाग क्या, इतना मर्तबा है उनको। ऐसे ही हाँ, आपको भी रफी हाजत था, आपको भी जो है जाना पड़ता था, ये मालूम है। अगर नहीं लेना चाह रहा सामने वाला, छोड़ो, पहले तो बताओ उसको, हक पिलाओ उसको बताओ कि अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा, उसको पहले बताना ही नहीं। एक ही चीज पटरी पे ले लिए, देखो तुम शिर्क नहीं करो, नको करो, शिर्क करे तो तुम जो है जहन्नुम में जाने वाले, दोज़ख में जाने वाले, उसके नीचे जाने वाले, और नीचे गुजर के ढक्कन है वो खुल के उसमें चले आते हैं। ऐसा डाल के डरा दिए, दूर कर दिए, ऐसा मत करो। खरीब ला लोगों को, हाँ बोलो टंकी की चोट पे, मगर हिकमत है ना। अल्लाह क्या जुल्म कर रहा? अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा ना, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करता है, अल्लाह इमाम आदिल है, अल्लाह गफूर रहीम भी है, अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह सुल्तान भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह मन्नान भी है, अल्लाह हन्नान भी है, सब कुछ है। अल्लाह के सामने आओ तो सही, अल्लाह के सामने मांगो तो सही, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ तो सही। कितनी आसान हदीस है, कितना सुकून है सबको। आयशा रज़ी तक पूछते या रसूलल्लाह आप जब दाखरात आ जाए, मैं बताऊंगा दाखरात के पीछे भी जो लोग लड़ ले रहे हैं, आज जगना की नहीं जगना की, आज पकड़ के ला लिए, फला उन्होंने पकड़ के गलती से ला लिए, मैं सोने वाला था, बिस्तर पे था, आधी ब्लैंकेट उड़ लिया था तो भी ला लिया मेरे को, आज जगने का नहीं है, 27 को जगना है खाली, आप कहीं को लाए होंगे। ये गौर फिक्र है लोगों को,
انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور زیادہ نہیں ہنسنا. جو لوگ